میرے پرانے واقف کار ہیں اور ان کے پاس وقتاً فوقتاً ہم لوگ آتے رہے دعوت کے سلسلے میں. اور لاسٹ ٹائم ہم ان کے پاس وفد ملاقات کی صورت میں گئے تھے 1 مہینے پہلے, اور یہ کچھ باتوں پر متفق بھی نظر آتے ہیں, لیکن پروگرامس میں آنا ان کا جو ہے وہ نہیں ہو سکا ہے دروس قرآن وغیرہ میں. تو اس مرتبہ میں اپنے بزرگ اور سینئر ساتھی جو ہے کامران راؤ کو بھی ساتھ لے کر ان کے پاس جو ہے میں جا رہا ہوں, تاکہ مکمل دعوت جو ہے وہ ہمارے سینئر ساتھی ان تک جو ہے پہنچا سکیں. اس کا ہم نے پہلے سے ان سے وقت لے لیا تھا, تو اب جو ہے ان کے آگے جو ہے آ سکتے ہیں. جی بالکل. کیا حال ہے فیصل بھائی, ٹھیک ٹھاک؟ کہاں آپ تو ملاقات ہی نہیں ہوئی اتنے عرصے سے آپ سے, کہاں ہے؟ میں لاسٹ ٹائم ہماری ملاقات آپ کے گھر پہ ہی ہوئی تھی, جب ہم 2-3 افراد آپ کے پاس آئے. بلکہ لاسٹ ٹائم کے درس میں کافی انتظار رہا آپ کا, اور ایکسپیکٹ کرتے کہ آپ کہنا ہے. چلیں اللہ تعالیٰ بہتر کریں. کامران بھائی کو آپ جانتے ہیں ان سے تعلق؟ کامران بھائی ادھر ہی رہتے ہیں اور آسٹریلین لیبارٹری میں جاب کرتے ہیں. فیصل بھائی دعوت انجینئرنگ کالج سے انجینئر ہیں, بہت ہی ہونہار جو ہے فرد ہیں, اور یہاں پر ایک فارم میں جاب کر رہے ہیں. آپ کہاں جاب کر رہے ہیں؟ میں ایکچولی ایک فائنینس جو ہے میں اکاؤنٹ کی جاب کرتا ہوں, ایک پرائیویٹ کمپنی ہے کافی انٹرنیشنل. جی جی بالکل, میں اس میں کام کرتا ہوں. تمام میں میرا آفس ہے. سارا دن تو بس صبح شام آفس ہے, اس کے بعد ہوتی تھوڑا آواز بھائی ذرا اونچا. جی آواز تھوڑی اونچی. بس یہی مصروفیات ہیں جن کی وجہ سے اس سے ذرا سا ملاقات کم رہتی ہے, اور یہ آنا بھی کم رہتا ہے. اور تو فیصل بھائی کا کافی جو ہے ٹچ میں بھی رہے ہیں. یہ تو آپ جانتے ہیں نا یہاں کی جو پردیش کی جو لائف ہے, یہاں آپ کو پتا ہم تو اپنے ملک سے آئے کسی لیے یہاں پر نوکری کے لیے. اپنا وہی حساب ہے کہ سارے وقت صبح سے شام نوکریاں ہیں, پھر اس کے بعد فیملی ہے تو ان کو بھی ٹائم دینا, ان کو بھی لے جانا, ان کا بھی کچھ اب بنتا ہے. سارے دن بچے گھر میں رہتے ہیں, اس طریقے سے مصروفیت ہے میرا یہی. اور یہاں کی اور کیا لائف ہے اس کے علاوہ کیا نہیں ہے. آج کل کے دور میں میں نے تذکرہ کیا تھا آپ کو, تو یہ خواہش تھی کہ آپ سے ملاقات کی جائے. بہت زیادہ جو ہے اس میں آپ لوگ اتنا وقت نکال لیتے جن کے لیے میں آج کل کون کیوں ان شاء اللہ آپ کی جو ہے وہ آگے بڑھیں, اور پریکٹس کی بات ہوتی ہے, وقت نکالنے کی بات ہوتی ہے, ورنہ یہی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی ہے. اور ترجیحات کا تعین اگر ٹھیک سے ہوتا ہے ان شاء اللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی ہے, یہ اقوال بھی ہیں. حدیث کے اندر یہی آتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے بہتر جانیں, اور اسی طرح سے اپنی جو ہے فراغت کو مصروفیت سے پہلے جو بھی فراغت کا وقت ہو اس میں کوشش کریں کہ اللہ کی ماشاء اللہ آپ نے بڑی اچھی بات ہے. میں اللہ تعالیٰ رضا کر دیں, مگر جناب کا ہر کوئی کہا آپ لوگ کس طرح یہ سوچ سکتے ہیں ہم لوگ گناہ گار لوگ ہیں. کوئی حساب ہے کہ دل میں تو بہت آتا ہے, مگر کیا کریں وقت کی مجبوری ہے. ہونا تو یہی چاہیے جو ہو رہا ہے. ہم تو دعا کریں ان شاء اللہ آپ لوگوں کو اتنی خوشی ہوتی دیکھ کے ماشاء اللہ آپ نوجوان لوگ اس طریقے سے کام کریں. روشن میں آنے کا مقصد ہمارا یہی تھا کہ جیسے بتایا گیا تھا آپ کے بارے میں کہ ماشاء اللہ اچھی دینی سمجھ والے افراد ہیں, تو ہمارا آنے کا مدعا بھی یہی تھا کہ مطلب ہم کسی طریقے سے آپ سے ملیں, اور ملنے کے بعد یہ سوچ اجتماعی طور پر اپنے اندر اجاگر کر لیں کہ یہ دینی سوچ جو ہے یہ اپنے جسموں سے نکال کر معاشرے کی اپنی تبدیل کر
ہمارے اوپر جو ایک فریضہ عائد ہوتا ہے اس فریضے کو کم از کم انجام دہی تو ہو سکے اور آخرت کے اندر کم از کم اس سوال کی نجات تو پانے کے کیا 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 اسی لیے بس آپ کے پاس آئے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ سے ملاقات ہو جائے اور ضرور ملاقات کہ ہم آپ سے ملیں اور آپ کو اس بات پر کوشش کر کے ہم وعدہ کریں کہ آپ لوگ ہمارے اس کاریہ کرم میں ساتھ دیں جو آپ اس بات کا ادا کر رہے ہیں کہ ماشاء اللہ اچھا کام کر رہے ہیں الحمدللہ اچھا کام کر رہے ہیں جتنی ہماری استطاعت ہے بس آپ سے ہماری دعا درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس کام کے اندر ہمارے معاون انشاءاللہ ہم تو تیار ہیں اس میں بس وقت کا مسئلہ آپ کو پتہ ہے باقی انشاءاللہ جیسے ہی ہمیں کبھی موقع ملتا ہے کہ چل بھائی چل بہتر لے جاتے ہیں میں بھی چلا جاتا ہوں اس میں اس طریقے سے کوشش تو یہی ہوتی ہے اور ہم لوگ کو ہوتا ہے کہ جتنا یہاں اللہ نے موقع دیا ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہاں پہ جب بھی ویکینڈ موقع ملتا ہے ہم پہ چلے جاتے ہیں حج تو الحمدللہ 5 حج کر لیں ایسا تو کوئی نہیں ہے باقی آپ کو بنتے ہیں کہ مصروفیات جتنی ہوتی ہیں مصروفیات میں جتنا ٹائم نکلتا ہے وہ نکالنا ہے باقی آپ کسی لوگ موجود ہیں معاشرے میں تو چل رہا ہے معاشرہ ٹھیک ہے کیا ہوگا عمرے کے ہیں آپ بس عمرے کر رہے ہیں مسئلہ یہ کہ عمرے تو ہم کر لیتے ہیں کوشش کریں کہ دوسری عمریں جو ہمارے سامنے موجود ہیں عمروں کو بھی بچانے کسی طریقے سے یہ عمریں بھی عمروں پہ لگ جائیں کہیں نہ کہیں آ جائیں تو بس کوشش یہی کریں ان شاء اللہ تعالیٰ کہ جو اچھا کام کرے گا شہر میں مطابق کرانے ہوتا ہے تو اس کے اندر بس مستقل طور پر کسی طریقے سے شرکت ہو مطلب باقی کیسے ہماری دعوت کرنے کی ہے اصل میں معاملہ یہی ہے کہ جو مطلب ہم الحمدللہ جو ہے مسلمانوں کی حیثیت سے نماز روزہ حج زکوٰۃ عمرے یہ ساری چیزیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان پر بھی قائم ہیں ورنہ تو اگر اللہ تعالیٰ کی بات سے ہمیں بہتر رکھنی چاہیے ورنہ اور لوگ ہیں جو کہ ان بنیادی ارکان کو بھی پورا نہیں کر رہے لیکن ہمیں اس سے آگے بڑھ کر کچھ سوچنا چاہیے مطلب یہ چیزیں تو رہ گئی ہیں بقول علامہ اقبال کی نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے یہ تو کیا چیز ہے کہ یہ وہ اصل کام ہے جو کہ دین کی سمجھ لیں فروغ کا یا اقامت دین کا کام ہے کہ اس دین کو اس خیر کو پورے معاشرے پر جو ہے ہم پھیلائیں بھی اور اس کو غالب بھی کریں تو بس یہی ہمارا جو ہے وہ چھوٹا سا جو نقطۂ نظر بھی ہے اور اس کو ہم جو ہے اپنے طور پر کرتے رہتے ہیں اسی سلسلے میں لوگوں سے بھی ملاقاتیں لوگوں کے پاس جانا درس اور ساری چیزیں ایک نقطے کے گرد جو ہے وہ گھومتی ہیں تو اوور آل مطلب یعنی جماعت اسلامی جو لوگوں کے پاس جاتی ہے اور جماعت اسلامی جو لوگوں سے بات کرتی ہے وہ بڑا سادہ سے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ چیزوں کی طرف ہم لوگوں کو بلاتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر مسلمان کی حیثیت سے آپ کو ضروری ہے کہ آپ اپنے بنیادی جو عقائد ہیں ان کو درست کریں اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی کو مان لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ آپ کو بتایا اس کو فالو کرنا شروع کریں پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو فالو کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی کو اس کو اسلام کے مطابق بنانا ہے جیسے آپ نے کہا کہ عمرے ماشاء اللہ آپ کرتے ہیں نماز روزہ تو آپ کا تو نہیں ہے لیکن دوسرے اور لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ نماز روزہ وغیرہ تو کرتے ہیں مسجدوں تک تو اسلام کو محدود اچھا رکھتے ہیں لیکن جب معاملات کی باری آتی ہے جب بزنس کی باری آتی ہے تو پھر اس میں وہی جھوٹ اور منافقت سارا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں اب یہ پورے کا پورا کیا چیز ہے کہ اس میں ہر چیز کو ہم اللہ تعالیٰ کی لائی ہوئی شریعت کے تابع کر دیں چاہے وہ ہماری حکومت معیشت معاشرت ملنا جلنا گھر بار مذہب عبادات یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں تو بنیادی طور پہ ہمارا جو لوگوں سے مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جو دو رنگی ہے اور منافقت ہے جو لوگوں کے اندر رائج ہے اس صورت میں کہ نماز روزے کے اندر بہت اچھے ہیں لیکن معاملات کے اندر کرپشن ہے جو لوگوں سے لین دین کے اندر کرپشن ہے معاملات کے اندر کرپشن ہے اس دو رنگی کو ختم کیا جائے اور اس منافقت کو ختم کر کے پورے کے پورے اپنے آپ کو دین کے اندر داخل کر دیا جائے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بنیادی ہمارا دوسرا حصہ ہے تو اس حوالے سے ہم مطلب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور پھر یہ کہ یہ جب چیزوں کو مان لیں تو اس بنیاد کو اور اس نظام کو جو ہے معاشرے کو غالب کرنے کی جدوجہد بھی کرتے ہیں اس کے لیے ہم لوگوں کو اپنے ساتھ میں آنے کی کوشش کرتے ہیں میرے اور آپ کے سمجھ سے ہوگا ایک وقت دو آدمی بدل جائیں گے یہ بہت اچھی بات ہے آپ کی یہ سوال جو ہے بڑا جو ہے بر وقت بھی ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے آتا ہے لیکن اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم انبیاء کی طریقہ کار کو دیکھیں اور پچھلے زمانے کے لوگوں کو دیکھیں تو بڑی واضح طور پہ ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہم جس بات کے مکلف ہیں ہمیں وہی کچھ کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں بھی جو ہے یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو زبردستی جو ہے وہ ایمان قبول کروا دیں یا اسلام کے اندر لے آئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بارہا یہ بات بولی کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ان
लोगों के पीछे जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, अपनी जान को हलाक कर लेंगे अगर ये लोग ईमान नहीं लाए। यानी कहने का मकसद ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना भी जो है बस नहीं था किसी और के ऊपर कि वो ज़बरदस्ती उनको जो है वो दीन के अंदर दाखिल कर लें या इस्लाम के अंदर दाखिल कर लें, तो हम उनके मुकाबले में क्या चीज़ हैं। दूसरा ये कि बड़े बड़े अम्बिया गुजरे हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल है जिनको हम अबुल अम्बिया कहते हैं। तो उनके ज़माने में हम देखते थे कि लोग जो है वो उनके लोगों को बुलाया गया, यानी 800-900 साल बुलाया गया। हज़रत इब्राहीम के ज़माने में जो है वो भी सैकड़ों साल लोगों को बुलाया गया, लेकिन बहुत कम लोग उनके ऊपर ईमान लेकर आए। लेकिन जलीलुल क़द्र हस्तियाँ थी ना, यानी हज़रत इब्राहीम के बारे में कि अबुल अम्बिया थे, वो तमाम अम्बिया के जो है वो बाप कहलाते हैं और तमाम मज़ाहिब के मानने वाले उनको जो है वो बड़ा अच्छा दर्जा देते हैं। लेकिन उनकी दावत पर ईमान कितने लोग लाए थे? बहुत कम लोग लाए थे। लेकिन मामला ये था कि उसकी वजह से हक़ बदल नहीं गया था, हक़ ही रहा था। और फिर जो है वो आपको ये बात भी पता है कि जब हज़रत इब्राहीम के लिए आग जलाई गई और वो इतनी ज़बरदस्त आग थी, तो एक चिड़िया थी जो उस पानी को जो है बुझाने के लिए अपनी चोंच के अंदर जो है वो पानी ले जा रही थी। अब उससे किसी ने पूछा कि तुम्हारे इस पानी से क्या जो है फ़ायदा होगा इसको रोकने के लिए? उसने कहा कि जो मेरे बस में है मैं कम अज़ कम वो तो करूँ। तो हमारे और आपके लिए ये ज़रूरी है कि जो हमारे बस में हम वो काम करें और जो रिजल्ट्स हैं उसको अल्लाह ताला की तरफ फेरते हैं। तो ज़्यादा मामला सिर्फ ये कि जितने हम मुकल्लफ हैं ना, जिस बात का हमसे सवाल किया जाएगा उतना ही हम अगर एहसास अपने दिलों के अंदर जहन में उजागर कर लें कि हम कितने मुकल्लफ हैं, हमसे किस किस बात का पूछा जाएगा, अगर ये एहसास जागरूकी कर लें तो हमारे लिए काफ़ी हो जाता है कि हम सिर्फ वही कर सकते हैं। डेफिनेटली इस वक्त बैठा बामों में जाकर मार नहीं सकते, फिर साथ इतनी ही मैं जो कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ। मैं पड़ोस में जा सकता हूँ, अपने दोस्त से मिल सकता हूँ, मतलब क्लिक के पास जा सकता हूँ, उनसे मैं कुछ बातें कर सकता हूँ उनकी इस्लाह के लिए, मज़ीद आगे नहीं आ सकता। लेकिन अगर मैं इतना भी ना करूँ इसमें मुकल्लफ हूँ तो फिर मैं काबले करते ज़रूर, फिर आखिर के अंदर रसवाई मेरा को पता है। ये सिर्फ एक एहसास का नाम है और वो एहसास आता कहाँ से है? तो जमात खाने की दावत आपके सामने रखी, लेकिन वो बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। इकरार कर रहे होते हैं हम कोशिश करते हैं तमाम लोग जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं अपनी ज़बान से अदा करते हुए एहसास के तहत अदा करें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, बंदगी किसी की नहीं है। जब बंदगी उसी की करनी है तो निज़ाम भी उसका राइज करना है, उसके कवानीन की अगर वायलेशन हो रही है दुख भी होना चाहिए, जब दुख होना चाहिए तो उसके लिए अमलन कोई मदावा भी होना चाहिए, उस अमलन मदावे के अंदर स्ट्रगल आती है। अगर मैं सोच कर ना करूँ और आप सोच कर ना करें, कोई सोच कर नहीं करेगा। तो जो आपका सवाल था कि मैं और आप क्या करें, तो मैं और आप वो करें जो हमारे से काम। अच्छा, मैं थोड़ी सी आपकी बात से कंफ्यूज हो रहा हूँ। कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, माशाल्लाह आप लोग बड़े नेक लोग हैं, हम लोग हैं दुनियादार लोग हैं। बहुत अच्छा बात यह है कि हम किसके मुकल्लफ है किसके मुकल्लफ तो नहीं जानता। हमारी तो बस ये कभी तो ये कहा गया कि जी पहला नमाज का सवाल होना है, पहला सवाल है अपनी नमाजें बेहतर कर लें। कहाँ इतनी लंबी लंबी बातें कि जनाब ये निज़ाम और इसकी तरतीब है, नमाज़ों को ठीक कर लें, उसकी पाबंदी इख्तियार कर लें। जैसे अभी आपने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यही तो मायने उसके लोग अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, खुदा कर रहे हैं। तो ये बात की बातें और रह गए मुकल्लफ तो वही देखें हमारे भी तो ये बच्चे आके उनकी कवायद करना भी तो ये भी अल्लाह ने फर्ज किया है, उनके हुकूक अदा करना भी तो अल्लाह ने दिया है ना। टाइम नहीं मिलता इसमें। ये कहाँ आते आप ये सारे और आपके आप निज़ाम की तब्दीली और दुनिया में तब्दीली और ये सारी चीज़ें ठीक है, मगर मेरी नज़र में ये कुछ फलसफियाना बातें हो रही हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसमें आप क्या हमें क्या करना चाहिए। क्या नमाज रोज़ा ज़कात क्या काफ़ी नहीं है हमारे लिए? बिल्कुल सही। आम जहन यही सोचता है कि हमारे लिए नमाज रोज़ा और ये ज़कात वगैरह जो है काफ़ी है और हम मुसलमान हो जाते हैं। कोई बात नहीं। तो जो कलमा पढ़ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने ये बात कही थी कि उसका एहसास हमारे अंदर जागरूक हो जाए कि उसका तकाजा क्या है। एहसास दो किस्म का था। एहसास मुझे एहसास है कि मतलब ठीक है AC चल रहा है, सर्दी लग रही है, मैं सर्दी करता रहूँ और कि AC बंद ना करूँ कब बंद ना करूँ, सर्दी खत्म नहीं होगी जब तक कि ऐसा ना हो कि मैं कोई अल्टरनेट कर लूँ इसको। तो एहसास पर अमल वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। एहसास तो एक आदमी ने गुनाह कर लिया फिर दोबारा गुनाह कर रहा है, एहसास हुआ ज़मीन ने कचो के हमारे खत्म हो गया। तो एहसास उस वो डीप एहसास उसका नाम है कि जिसके जो वादा हमसे हुआ था पहले कि मतलब कौन है तुम्हारा, तो रूह से जब पूछा गया तो रूह ने कहा था कि आप तुम्हारा, तो
وہ احساس جو ہمارے اندر تھا اس کو ہم نے جاگزی کرنا ہے اپنے اندر، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ رہی بات اس بات کی کہ ہمارے اور بھی کام ہیں، فیملی بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، بہت سارے کام ہیں، کام کیسے کریں؟ تو یہ بنیادی تقاضا لا الہ الا اللہ کا ہے نا، وہ محبت ہے، اللہ سے محبت۔ جب ہم اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ بھائی میرا اوڑھنا بچھونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، میرا چلنا پھرنا اللہ کے لیے ہے، میرا مالک اللہ تعالیٰ ہے، میرا خالق اللہ تعالیٰ ہے، میرا رازق بھی اللہ تعالیٰ ہے، میں زندگی بھی اس کے مطابق گزاروں، میرا مالک خالق رازق سب کچھ اللہ ہو، زندگی گزرے گی میرے اپنے حساب سے، یہ تو نہیں عقل کا تقاضا ہے۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ جو مالک ہو، جو خالق ہو، جو رازق ہو، اس کے مطابق زندگی گزارے، اور اس کے مطابق زندگی خوف سے گزارتے ہیں، محبت سے گزارتے ہیں۔ دونوں چیزیں ہوں تو بہتر ہے، لیکن محبت غالب عنصر اس کے اندر ہونا چاہیے کہ اس کی محبت میں گزارے۔ جب اس کی محبت ہوگی اور جو محبوب ہو، اس محبوب کی اگر کہیں پر وائلیشن ہو رہی ہو، وہ محبوب مشکل میں اس محبوب کے ساتھ کوئی اس کی شان میں گستاخی کر رہا ہو، تو محبت کا تقاضا تو غصہ آنا چاہیے اور جذبات اٹھنے چاہیے کہ میرا رب ہے، میرے رب کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، میرا رب ہے، میرے رب کے قوانین کو توڑا جا رہا ہے، میرا رب ہے، میرے رب کے نام کے ساتھ دغا بازی کی جا رہی ہے۔ تو وہ جب آپ کو یہ پتہ چلے گا تو پھر آپ کی وہ جو محبت ہے، جو اللہ سے محبت ہے، وہ آپ کی تمام دنیاوی چیزوں پر غالب آ جائے گی۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگر دنیا کی چیزوں کو غالب کر لیں ہم، تو پھر یقیناً آپ پر فرض ہے، آپ کی بیوی بچے پہ آپ پر فرض ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن ایسا تو نہیں کہ مطلب 24 آور کوئی بندہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ بزنس مین 24 آور بزنس نہیں کرتا، اسٹوڈنٹ 24 آور اسٹڈی نہیں کرتا ہوتا، کسان 24 آور پڑھنا نہیں ہوتا۔ اس نے اپنی پرائرٹی سیٹ کرنی ہوتی ہے کہ میں نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے، پھر وہ اس بات کی طرح ہم اس بات پر تیار ہوتا ہے کہ ہاں واقعی محبت اگر میں اللہ کے رسول سے کرتا ہوں تو کام میں مجھے اس کا کرنا پڑے گا۔ بات صحیح ہے۔ مجھے اصل میں مجھے آپ کی بات سے کوئی میں اختلاف تو نہیں کر سکتا کہ بہرحال میرے کو اتنا علم بھی نہیں ہے، آپ لوگ ماشاء اللہ دے رہے ہیں، ماشاء اللہ اچھے مگر بات صاحب یہ لیکن میں ایک بات کاٹوں گا کہ آپ سر ٹشو پہ کرو نہیں تو کوئی بات نہیں، بیٹھنے میرا اصل میں یہ تھا ٹھیک ہے آپ نے جو بات کہی ہے مجھے اس میں وہ نہیں ہے، مگر اس سے اتنی آگے کی سوچ پہلے تو ہماری بات ہے کہ پہلے ہم اپنی نمازی درست کر لیں۔ ابھی میں اپنی نمازوں کی فکر کرتا ہوں کہ کبھی میری جناب علی دن میں 2 نمازیں ہو رہی ہیں، کبھی 3 نمازیں ہو رہی ہیں، کبھی تو میں اپنی 5 نمازیں نہیں کر سکا۔ میں پھر آپ اس طرح جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کریں وہ کریں، ہے کرنے والی کام ہے بالکل، اس میں تو انشاءاللہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پہلے میں اپنی نمازیں بہتر کر لوں، کہ تھوڑا سا قرآن سے تھوڑا سا اپنا ایک شغف رکھ لوں، انشاءاللہ زندگی رہے گی تو آگے بھی دیکھیں گے۔ اور ہم تو اپنے بزرگوں سے یہ سنتے آئے کہ جی یہ تو سارے معاملات تقدیر کے ہوتے ہیں، جو لکھا ہوتا ہے وہی ہوتی ہے۔ آج میں جس حال میں ہوں اللہ کی مرضی ہے نا، اب میں مصروف ہوں، مجھے اتنے مسائل دنیا کے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی مرضی ہے نا۔ جو نقطہ اٹھا رہے ہیں راشد بھائی، اس میں اگر ہم لوگ ڈسکس کریں گے مطلب کہ 2 نماز ہو رہی ہیں، 3 نماز ہو رہی ہے، 4 نماز ہو رہی ہے، ریزن یہ ہے کہ مطلب ہم ممکن ہے کہ اپنے محور سے دور ہیں،